أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صلوات. سورہ یوسف کی روشنی میں ولایت اور اخلاق، اصل میں یہ ہے وہ موضوع جس کو ہم نے فریز کیا تھا کہ نظام ولایت اور انسان سازی۔ اس پورے سورے میں، یوں تو پورے قرآن میں ہم کو یہ دو اہم موضوعات یکجا ملتے ہیں۔ نظام ولایت پورے قرآن میں ہے، اور انسان سازی یہ اخلاقی دروس ہمیں پورے قرآن میں ہر آیت میں ملتے ہیں، یعنی عقیدہ اور عمل، یعنی اصول دین اور فروع دین، اس کے تمام دروس آپ کو پورے قرآن میں ملیں گے۔ اس سورے میں خاص طور پر قصے کی صورت میں، ایک کہانی کی صورت میں، ایک واقعے کی صورت میں اللہ نے واقعے کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس میں ہر موڑ پر، کہانی کے ہر موڑ پر آپ کو بہت سے دروس ایمانی اور اخلاقی حاصل ہوتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے قرآن پڑھے اور اس طرح گزر جائے اور اس پر غور نہ کرے، اور ایک وہ ہے کہ نہیں، تعقل سے کام۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، پہلے ہی کہہ دیا سورہ کی ابتدا میں، کہہ دیا لعلکم تعقلون، غور و فکر سے تم کو کام لینا ہے۔ اگر تم کو کہانی پڑھنی ہے تو تم کو کہانیاں کہیں اور بھی مل جائیں گی، دوسری زبانوں میں یہ کہانیاں مل جائیں گی، لیکن یہ قرآن عربی، یہ قرآن عربی ہے، اور اس کا جو ایلیکوینس ہے اور اس میں جو بلاغت ہے اور فصاحت ہے اور یہ صلاحیت ہے اس زبان میں کہ مفاہیم کو دقیق اور عمیق اور وسیع مضامین کو چند لفظوں میں سمیٹ دے۔ اور اس کی مثال آپ کو جگہ جگہ ملے گی، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں جب کہانی بیان کی جاتی ہے تو عمومی طور پر کہانی کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ دلچسپ ہو، اس میں سسپینس ہو، کیوریاسٹی ہو، اور لوگ اس کے اندر انگیج ہو جائیں۔ یہ کہانی کا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں کہانی میں نہیں ہے تو کہانی میں جان نہیں ہوتی، اٹریکشن نہیں ہوتا کہانی میں۔ لیکن کتنی ہی پیاری کہانی کیوں نہ ہو، کتنی ہی دلچسپ کہانی کیوں نہ ہو، اور اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں کہانی کے، اس میں کتنا ہی اس کا خیال نہ رکھا گیا ہو، کہانی بہت زبردست کہانی، کوئی واقعہ اس کے بیان کرنے والے نے بہترین طریقے سے بیان کیا، لیکن انسانی فطرت ہے کہ اس کہانی کو ایک بار سننے کے بعد پھر سننا پسند نہیں کرتا۔ ارے ہم تو سن چکے ہیں، کچھ اور سنائیے۔ سورہ یوسف بھی اسی طرح کی ایک کہانی ہے، یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، لیکن قرآن نے اس کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ لعلکم تعقلون، اگر تعقل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ آپ اس کہانی کو، جو کہ کہانی ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہر بار نئے پہلو علم اور حکمت کے اور ہدایت کے آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گے۔ عربی ہونے کی وجہ سے بھی اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک کمال پایا جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، دو لفظوں پر مشتمل جملے ہیں، ان کو یاد کر لیا کریں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، فصبر جمیل، مثلا اس کو یاد کر لیں۔ واللہ المستعان، اللہ ہی سے بس مدد طلب کی جاتی ہے، اللہ ہی مرکز ہے مدد کا، جہاں مدد ملتی ہے مستعان وہی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ ہی پناہ ہے، یعنی کبھی آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ، یہاں ہے معاذ اللہ۔ تو کہاں کیا لفظ کیوں کیسے قرآن نے استعمال کیا، اس کی بہت ہی اہمیت۔ معاذ اللہ اسم ہے، یعنی کہ ناؤن کے طور پر معاذ اللہ استعمال ہوا، یعنی اللہ کی پناہ۔ یہ اس وقت کا موقع ہے جبکہ ان کو گناہ کی طرف بلایا گیا، تو معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کیسے کام کر سکتا ہوں، اللہ کی پناہ۔ تو یہ اللہ کی پناہ اور میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں نا، اسٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو کیوں نہیں آپ اس کو اس طرح اسٹارٹ کریں؟ جب آپ اسٹارٹ ہی کر رہے ہیں، آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں نا، سو یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ، تو آپ کو ورب استعمال کرنا چاہیے، اور ڈوئنگ ورب۔ احمد اللہ، نحمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں،
یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے اصولاً. اگر آپ دیکھیں کوئی بھی عبارت ہے تو آپ یہ اللہ کی حمد ہے. اب اللہ کی حمد تو ہے لیکن کون کر رہا ہے؟ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کہے کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، کہ نہیں، یہی تو کمال ہے قرآن کا. کہا یہ مت کہو حالانکہ تم شروع کر رہے ہو اللہ کی حمد سے، مگر یہ مت کہو کہ میں اللہ کی حمد شروع کر رہا ہوں. جب عبادت کی بات آئے گی وہاں تم کہنا کہ میں عبادت کرتا ہوں تیری. یہاں مت کہو، وہاں ورب یوز کرو، یہاں پر ناؤن یوز کرو. آپ کہیں گے اس میں کیا کہ یہ عربی کا کمال ہے اور قرآن کی بلاغت ہے. دیکھیں ورب جو ہے نا وہ محدود ہوتا ہے، اس کی حدیں ہوتی ہیں. میں حمد کرتا ہوں یعنی ابھی کر رہا ہوں، کل نہیں کیا تھا، چلے کل بھی کر لوں گا. اور جب کر رہا ہوں تو کسی جگہ کر رہا ہوں، تو ٹائم میں بھی محدود ہو گیا اور اسپیس میں بھی محدود ہو گیا. اللہ کی حمد نہ ٹائم میں محدود ہے نہ اسپیس میں محدود ہے. یہ کہو الحمدللہ، کیونکہ اب آپ نے ناؤن یوز کیا. ناؤن کے لیے ٹائم نہیں ہے اور نہ جگہ ہے، فعل کے لیے ہے. آپ نے کہا الحمدللہ، حمد ہے اللہ کی، یعنی اللہ کی حمد کی کوئی حدیں نہیں ہے. کب سے ہے معلوم نہیں، کب تک ہے معلوم نہیں، کہاں تک ہے پتہ نہیں. یہ جنرل لفظ استعمال کیا. یہی وجہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ تم علی کو اپنا امام مانو، بلکہ ناؤن یوز کیا کہ علی مولا ہے. علی اب کب سے ہے، کب تک ہے، کہاں تک ہے، اس کے کوئی تم حد معین نہیں کر سکتے. اور پھر اور بھی سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ من کنت مولاہ، اسم یوز کیا ناؤن، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. یعنی اگر کبھی کوئی یہ کہنا بھی چاہے کہ نہیں علی ہے تو مولا مگر یہاں تک کے لیے اور اتنی حد کے لیے، تو کہا نہیں، اب علی کی ولایت کی حدیں تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، تو جہاں جہاں تک میری ولایت ہوگی وہاں وہاں تک علی کی ولایت ہوگی. جب سے میری ولایت ہوگی تب سے علی کی ولایت، جب تک میری ولایت ہے تب تک علی کی ولایت ہے. تو ٹائم اور اسپیس اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جہاں میری ولایت ہوگی وہاں علی کی ولایت ہوگی. تو جب تم میری ولایت کی حد نہیں سمجھ سکتے تو علی کی ولایت کی حد کیا سمجھو گے؟ تو نے کہا نہیں پھر بھی نبی تو ہے نا، چلے ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ نبی کی ولایت کی حد کیا ہے. تو دیکھو نبی کی ولایت کی حد بھی تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا. اگر آپ کو یاد ہے میں نے ایک جملہ کہا تھا ایک مجلس میں، اللہ کو معلوم ہے ان دونوں کی حدیں، نبی کی بھی علی کی بھی اللہ کو معلوم ہے. تم تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا. اگر تم نے کوشش کی تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی حد بھول گئے ہو، تم اپنی حد بھول گئے ہو. جسے اپنی حد معلوم ہوتی ہے نا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یا رسول اللہ اب میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤ تو بال اوپر چل جائے. جس کو معرفت ہوتی ہے وہ ملک بن جاتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ کبھی کبھی الفاظ بہت ہی اہم ہوتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم نبی کی حد معلوم کرنا چاہتے ہو، چلو تمہیں تم کو بتاتا ہوں. تم نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب میں حمد کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، اور تعریف کی کوئی حد نہیں ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، کہاں تک ہے، نو لیمٹس. جب حمد کی لیمٹس نہیں، کس کی آپ حمد کر رہے ہیں؟ کہ رب کی. رب کی بھی کوئی حد نہیں ہے. رب کہاں تک ہے، کس کس کا ہے؟ عالمین کا ہے. تمہیں عالمین کی حد معلوم ہے؟ یعنی عالمین کی تو حد معلوم نہیں ہو سکتی. جب عالمین کی تم کو حد معلوم نہیں ہے نا تو اللہ کی ربوبیت کی حد بھی تم کو پتہ نہیں چلے گی. تو خدا ہے رب عالمین کے لیے. جب خدا ہے رب عالمین کے لیے، اب وہ جسے بھیج رہا ہے اس کا تعارف یوں کر رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے بھیجا ہی نہیں اے نبی تم کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. تو نبی نے کہا یا اللہ تو نے جو تعارف کرایا مجھے بہت پسند آیا. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس کا میں رب ہوں، جہاں تک میں رب ہوں، جب تک میں رب ہوں، جس کے لیے میں رب ہوں اس کے لیے یہ رسول ہے. تو نبی نے کہا کہ میں بھی ایسے ہی تعارف کراؤں گا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. تو دیکھیں یہاں جناب یوسف یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، یہ نہیں کہتے اعوذ باللہ. معاذ اللہ اعوذ باللہ فرق یہ ہے کہ اگر کہتے اعوذ باللہ نے کہ میں ابھی اس وقت اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں،
معاذ اللہ میں ہمیشہ سے اللہ کی پناہ میں ہوں، تم جس طرف بلا رہے ہو میں اس طرف جا نہیں سکتا۔ اور ایک پیغام شاید اس میں یہ بھی دیا، حالانکہ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، اور اس پورے واقعے میں جب ہم نے اس کو کمپیئر کیا گزشتہ جو کتابیں ہیں مثلا بائبل ہے اس میں، تو ہم نے دیکھا کہ بہت فرق ہے۔ اس کو ایز اے ہسٹری، ایز اے کہانی، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ یہاں پر یہ نہیں کہ اتنی ہی بات بیان کی گئی ہے جتنی بات کے پڑھنے سننے میں آپ کو کوئی گائیڈنس اور ہدایت مل سکتی ہے، باقی چیزیں لگتا ہے کہ بالکل اسکپ کر کے پھر کچھ اور بات ہو گئی۔ تو کچھ روایات ہیں، اور میں نے زیادہ تر فوکس قرآن کی آیات ہی پر کیا، لیکن ظاہر ہے کہ آیات کو بھی ہم روایات سے ہی سمجھتے ہیں۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ اس نے گناہ کرنے کی دعوت دی، دعوت سے پہلے اس نے ایک کپڑا اٹھایا اور جو بت تھا اس کا جس کی وہ پوجا کرتی تھی اس کے چہرے پہ ڈال دیا۔ حضرت یوسف نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں جو کام کرنے جا رہی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میرا خدا اسے دیکھ لے۔ اذان محترم توجہ کیجیے، میں نہیں چاہتی میرا خدا وہ عمل دیکھے جو میں کرنے جا رہی ہوں، یعنی گلٹی فیل کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، اور نہیں چاہتی کہ اس کا وہ بت خدا اس کو دیکھ لے۔ اس نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ، اعوذ باللہ نہیں، یہ تو ابھی اپنے لیے کر رہی، اعوذ باللہ کر رہی ہے، یعنی اپنے رب کے لیے تو ابھی پناہ میں آ گئی ہے گویا، یا اس کو پناہ میں ڈال رہی ہے۔ معاذ اللہ، یعنی تو ایک ایسے خدا کو مانتی ہے جس کی آنکھیں تو بند کر سکتی ہے، میں کیا کروں؟ میں تو اس خدا کو مانتا ہوں کہ جس کی نظر سے، جس کی نگاہ سے میں کہیں بھی چلا جاؤں بچ ہی نہیں سکتا، میں اس کے چہرے پہ نہیں ڈال سکتا کوئی پردہ جیسے تو نے ڈال دیا، میرا وہ خدا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، ایک لفظ کیا بتاؤں، بس جتنی بھی باتیں ہو گئی ہیں میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہیں، کیونکہ 111 آیتوں پر تو بات نہیں ہو سکتی تھی اتنی ڈیٹیل میں، کیونکہ ہر لفظ ایسا ہے کہ اس کا حق ہے کہ ہم اس پر رکیں اور بات کریں۔ انہو ربی احسن مثوائی، میں کیسے گناہ کر لوں؟ ایک تو کہا معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ میں، دوسرا کیا کہا؟ اس معاذ اللہ کو یاد کر لیں، ایزی ہے۔ دوسرا کیا؟ انہو احسن بی، انہو ربی، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پالا ہے، میری پرورش کی ہے، میں اس کی مخالفت کروں جس نے مجھ کو پالا؟ میرا رب احسن مثوائی، اور بہترین جگہ اس نے مجھ کو رکھا، یعنی کہاں سے نکال کے مجھ کو کہاں اللہ لے آیا، تو کیا میں اس احسان کا بدلہ یہ دوں کہ میں گناہ کروں؟ دیکھیں کیسے کیسے دروس ہیں ایک ایک لفظ میں۔ اب یہ نبی ہیں، خیر وہ نبی ہیں، ان کو اس اعتبار سے دیکھیں، لیکن اس کے علاوہ قرآن جو ہمیں میسج دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن گناہ کی طرف عمدن قدم بڑھا ہی نہیں سکتا، اس کے قدم روکنے کے بہت سے ریزن ہیں، بہت سے ریزن ہیں جو اس کو روکیں گے گناہ کرنے سے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بس وہ یہ سوچ لے کہ میں جو کچھ بھی ہوں، یا مجھ کو یہ گناہ کرنے کی اگر صلاحیت بھی مل رہی ہے، یہ طاقت میرے پاس ہے، یہ قوت ہے، یہ اختیار ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ زبان ہے، جس سے میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ کس نے دیے ہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اسی کے خلاف استعمال کروں؟ اور پھر دعاؤں میں آپ چلے جائیں، جو دعائیں ہیں اس میں ہم کو اسی کی تربیت دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کا ایمان اسے گناہ سے خود بخود بچا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں، میرے تجربات ہیں زندگی کے اور حقائق ہیں جو قرآن کی بنیاد پر مبنی ہے، کہ صرف تنہا نصیحت کافی نہیں ہوتی۔ اگر ہم صرف نصیحت کریں اور کسی کا ایمان کمزور ہو، یا ہم اپنے بچوں کو صرف نصیحت کیے جائیں، صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جائیں اور ان کا عقیدہ مضبوط نہیں کریں، تو وہ کبھی بھی بہک سکتے ہیں۔ لیکن اگر عقیدہ اسٹرونگ ہے، مضبوط ہے اور قوی ہے، تو یہ عقیدہ ان کو خود بخود گناہ کی طرف جانے سے روکے۔ وَإِلَّا ایسا ہی ہوگا کہ جیسے دیوار ٹوٹ گئی تو آپ نے ایک کاغذ اوپر سے لگا کے بہترین خوبصورت کلر کر دیا، اب آپ نے دیکھا بالکل صحیح ہے، ہوا چلے گی پوری دیوار گر جائے گی۔ بنیادوں کو ٹھیک کریں گے تو کوئی بھی ہوا، کوئی طوفان اس کو گرا نہیں سکتا۔ ان بچوں کو اس طرح ہمیں مضبوط کرنا ہے، اپنی نسلوں کو اس طرح یہ عقیدہ ان کا مضبوط کرنا ہے، یہ عقیدہ ہی ان کو بچا سکتا ہے۔ انہ رب احسن مثوائی، پھر ایک جملہ کہا کمال کا۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، آیت اتنی بڑی ہے لیکن الفاظ چھوٹے چھوٹے یاد کرنے کے، ڈسکس کرنے کے، کبھی کوٹ کریں، ایک دوسرے سے بات کریں۔ انہو لا یفلح الظالمون، انہو لا یفلح الظالمون، لا دو لفظ ہیں، لا یفلح الظالمون۔ وہ وہاں پر اس سے یہ کہہ رہے ہیں، اس ماحول میں کہہ رہے ہیں کہ ظلم، میں یہ گناہ کروں، گناہ ظلم ہے
اور یاد رکھو ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ جس انسان کو دیکھیں جس کونے میں، اب تو گلوبل ہر چیز گلوبل بن گئی ہے، گلوبل سوسائٹی ہے، گلوبل ولیج بن گیا ہے، ہر جگہ کا ماحول ایک جیسا ہو گیا ہے. پوچھے میں آپ یہ جدوجہد یہ پری اسکول سے سٹارٹ کیا آپ نے اور یہ کالج تک، اور کالج کے بعد بھی آپ نے صبح جا رہے ہیں شام آ رہے ہیں، یہ صبح جانا شام آنا سکون کی زندگی تو آپ کے لیے کیوں ہے؟ تو کہیں کامیابی کے لیے. فیوچر ٹھیک ہوگا. فیوچر کب ملا تمہیں بھائی؟ نہیں ملا. پوری زندگی گزر گئی، فیوچر ان کے ہاتھ نہیں لگا. آخر میں جب ریٹائر ہوئے تب بھی کہا کہ چلو اب سکون سے گھر بیٹھیں گے. کہا نہیں بھائی میں ایک بزنس کرنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا میں نے کچھ یہ شروع کیا ہے. اب کیا کریں گے آپ 70 ایئرس 80 ایئرس میں؟ آپ کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں تھوڑا سا فیوچر ٹھیک رہے گا، اپنا نہیں تو بچوں کا. تو فیوچر تلاش کرتے کرتے اس کو بناتے بناتے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کامیابی کامیابی سکسیس. قرآن کہتا ہے کہ اگر ظلم کرو گے تو ظاہری اعتبار سے تم کتنے ہی سکسیسفل نظر آؤ، سکسیس تم کو نہیں ملے گی. اور میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا، اللہ دکھاتا رہتا ہے، ابھی بھی دکھایا، طاقت سے، ہتھیاروں سے، قوت سے، زور زبردستی سے. اگر سمجھتے ہو کہ تم کو کامیابی مل جائے گی، ذلت ہاتھ آئے گی، کامیابی ہاتھ نہیں آئے گی. تو ظلم کے ساتھ قرآن نے ایک فیصلہ دیا کہ ظلم کے ساتھ کامیابی نہیں مل سکتی. انہ لا یفلح الظالمون. ظلم کیا گئے کام سے، فلاح نہیں مل سکتی. فلاح ظلم کے ساتھ نہیں مل سکتی. یہ سورہ یوسف میں کہا. اور سورہ مؤمنون میں کیا اعلان کیا؟ قد افلح المؤمنون. مؤمنون کامیاب ہیں. تو کامیابی مؤمن کو ملتی ہے، ظالم کو نہیں ملتی. اس کا مطلب کہ مؤمن کے مقابل کا جو لفظ ہے کیا ہے؟ ظالم. اور ظالم کے مقابل کا لفظ کیا ہے؟ مؤمن. اگر کوئی ظالم ہے تو مؤمن نہیں ہوگا، مومن ہے تو ظالم نہیں ہوگا. ہمیں جب مومن ظالم نہیں ہو سکتا تو مؤمنین کا امیر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ میں نے اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے. جب ابراہیم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ومن ذریتی، مجھ کو تو امام بنا دیا، میری ذریت میں بھی بنا دے. تو آواز کیا آئی؟ نہ تو یہ کہا بناؤں گا، نہ کہا نہیں بناؤں گا. بھئی ایک سوال کیا تھا، یا اللہ ومن ذریتی، مجھ کو تو نے امام بنا دیا، اب میں چاہتا ہوں میری اولاد میں بھی امام بنتے آئیں. تو نہ تو کہا ہاں ہاں بنیں گے، نہ کہا نہیں بنیں گے. ایک جنرل رولنگ دے دی، لا ینال احد الظالمین. جو ظالم ہوگا وہ میرا عہدہ نہیں پا سکتا. ظالم کون ہے؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی حدوں کو پار کر دیں وہ ظالم ہے. جو بھی اللہ کی حد کو پار کرے وہ ظالم ہے. چھوٹی بڑی حد نہیں. میں نے کہا تھا نا کہ گناہ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، گناہ گناہ ہے. اور روایت میں ہے کہ یہ دیکھو کہ تم گناہ کو مت دیکھو کتنا چھوٹا اور بڑا ہے، یہ دیکھو تم نے مخالفت جس کی ہے وہ کتنا بڑا ہے. جس کی تم مخالفت کر رہے ہو وہ کتنا، اس کے اعتبار سے یہ گناہ چھوٹا بڑا ہوگا. تو اب دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو حدود کو پار کر دیں، حد، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ. اللہ نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بس تو حلال ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے. اب جو حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، وہ ظالم ہے. تو اب اگر تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا نظر آئے یہ کہنے والا کہ فلاں چیز حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں، تو بھائی آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں، قرآن کی روشنی میں امام نہیں بن سکتے. اس لیے کہ جو ظالم ہے وہ امام نہیں بن سکتا. انہ لا یفلح الظالمون. اس کے بعد کی آیت، اب اس کے بعد کی آیت کے پر میں کل گفتگو کر چکا، لیکن اس کا آخری ایک لفظ رہ گیا بہت دلچسپ، وَحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. تو اللہ کی دلیل انہوں نے دیکھ لی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا گناہ کی طرف، توجہ بھی نہیں ہوئی نا، ارادہ بھی نہیں کیا انہوں نے، ارادہ بھی نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں ارادہ کیا، ہم بہا نہیں، ارادہ مشروط، اگر نہیں دیکھتے تو ارادہ کر لیتے، لیکن چونکہ دیکھ لیا تو ارادہ نہیں کیا. اور یہ دیکھنا علم ہے، اس پر میں کل بات کر چکا ہوں. علم کی روشنی میں علم اور عصمت کا ایک رشتہ ہے، علم اور تقوی کا بھی ایک رشتہ ہے. تو اب یہاں خدا کہتا ہے کہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. ہم یوسف سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ کل تک بات ہوئی نا، یاد ہے نا. اب جو لفظ تھا وہ یہ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ ہمارے مخلص بندے. یہ مخلص کیا ہوتا ہے؟ مخلص ہوتا ہے یا مخلص ہوتا ہے؟ مخلص بولتے ہیں نا، مخلص. ہاں اصل میں دونوں لفظ ہیں، مخلص بھی ہے مخلص بھی. فرق کیا ہے؟ مخلص وہ ہیں جو خود کو خدا کے لیے خالص کر لیں،
خود کو خدا کا بنا لے، خود کو خدا کا بنا لے، وہ مخلص ہے، بڑے مخلص ہیں، مومن ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے مخلص ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی مخلص نہیں ہے، آپ سب مخلص ہیں۔ مخلص وہ جو خود کو خدا کا بنا لے، مخلص وہ جسے خدا اپنا بنا لے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب شیطان نکل رہا تھا، اللہ نے اس کو نکالا دربار سے، تو اس نے یہ کہا کہ اچھا اب تو مجھ کو نکال رہا ہے تو اب میں سب کو بہکاؤں گا۔ سب کو بہکانے کی بات کر کے، چیلنج کر کے خود ہی کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، علاوہ تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں، میں ان کو نہیں بہکا سکتا، باقی سب کو بہکا لوں گا۔ گویا شیطان ہے مگر عصمت انبیاء کا قائل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ مخلص، یہ مخلصین کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں خدا نے منتخب کیا ہے، جن کی عصمت اللہ کی جانب سے ہے، جن کو اللہ نے ہر گناہ سے محفوظ رکھا ہے اور گناہ کو ان سے دور رکھا ہے، یہ مخلصین ہیں اللہ۔ اور اس لیے قرآن مجید نے دیگر انبیاء کے لیے بھی یہ لفظ مخلص استعمال کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ایسا ہوا کہ ایک ایسی سچویشن میں آگئے جناب یوسف کہ فوری طور پر جو اصل میں گناہ کی طرف دعوت دے رہی تھی، اس نے الزام لگا دیا ان پر کہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ یہ ایک ایسی سچویشن بنی، وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو اس وقت قرآن کس طرح جناب یوسف کی عصمت کی حفاظت فرماتا ہے، یہ دیکھیں کیسے بچایا جناب یوسف کو۔ اس وقت جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے، خدا اس کی کیسے مدد کرتا ہے۔ تو کہا کہ فَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی کے گھر سے ایک گواہ نکلا، اس نے گواہی دی۔ گواہی کس نے دی؟ ایک چھوٹا بچہ تھا، یہ روایات ہیں۔ قرآن نے صرف اتنا کہا شاہد شاہدن، ایک کسی گواہ نے گواہی دی۔ وہ ایک بچہ تھا، وہ بول پڑا، انفینٹ بولے تو گواہی ہے نا، بڑی گواہی ہے، کیونکہ اگر کوئی بڑا بولے تو کبھی ایک اور گواہ لاؤ، دلیلیں دو اور بتاؤ، لیکن معصوم جب بچہ بولے تو ایک گواہی کافی ہے، اس لیے کہ گواہی اعجاز کی صورت میں ہوئی، معجزانہ گواہی ہے۔ اب یہ اتفاق ہے جو مجھے ایک اور آیت یاد آ گئی ہے، وقت تنگ ہوتا ہے لیکن میں بس جتنا بار بار عرض کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے پہنچا دوں۔ دیکھیں گواہ اللہ نے وہی ان کے عصمت کا مہیا کیا۔ جب بچہ بولا اور اس نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ، یعنی اس نے علامت بتائی، وہ علامت دیکھی گئی اور بالکل سب نے قبول کیا کہ یہ بالکل بے گناہ ہے، اور غلطی کس کی ہے پتہ چل گئی۔ مگر گواہی کس نے دی؟ ایک ایسے بچے نے جو بولتا نہیں ہے، جب بولتا ہی نہیں ہے اور وہ بولا تو گواہ بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نہ بولے اور وہ بولے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہی معجزہ، یہ اعجاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب مریم کی عصمت کے لیے بھی اللہ نے اسی طرح کا ایک گواہ مہیا کیا۔ توجہ یہ کیجئے گا کہ عجیب ہے قرآن کا کمال کہ جب جناب مریم سے پوچھنے والوں نے پوچھا، کہا کہ انا لکی ھذا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو قرآن نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا کہ تم بس چپ کا روزہ رکھ لینا، تم خاموش رہنا، کچھ مت کہنا۔ تو وہ انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے عجیب بات ہے بھائی، ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ کہاں سے آیا، تم کہہ رہے ہو بچہ بتائے گا۔ بچہ کیا بتائے گا؟ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ بچہ بول پڑا۔ تم پوچھ رہے ہو بچہ کہاں سے آیا، تو میں بتاتا ہوں کہاں سے آیا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں نبی ہوں، مجھے کتاب دی ہے اللہ نے اور نبی بن کر آیا ہوں۔ اپنی تعریف کی کوئی لفظ دکھا دے پورے قرآن میں کہ انہوں نے اپنی ماں کا بھی ذکر کیا ہو اور ایک خبردار میری ماں کو کچھ مت کہنا، میری ماں معصومہ ہے، پاکیزہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے۔ کہا نہیں، کہا صرف کہا یہ دیکھ لو کہ میں کون ہوں۔ اور انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھئی ہم تم کو نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو تمہاری ماں کو کہہ رہے تھے۔ خاموش ہو کے چلے گئے۔ کیوں؟
کہا کہ جب بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں تو نبی کی ماں گنہگار نہیں ہو سکتی. تو جو ہے نا نبی کی ماں گنہگار نہیں ہو سکتی. چلے گئے. اچھا اب یہاں پر جو میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اعجاز قرآنی، اس کو آپ یاد رکھیں گے. قرآن نے اب جناب عیسیٰ کی تعریف کر کے یہ کہا عیسیٰ کون ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ، سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں آپ دیکھیں يُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. ان کے معجزات بیان ہو رہے ہیں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور ان کی صفات بیان ہوتے ہوتے کہا جا رہا ہے کہ یہ عیسیٰ وہ ہیں جو معجزات دکھائیں گے، بڑے بڑے معجزے دکھائیں گے. ان میں سے کون سے معجزے کا ایک معجزہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے. کیسے کلام کریں گے؟ فی المہدی، جھولے میں. یہ جھولے میں، مہد میں، گود میں، آغوش میں، بچپن میں پیدا ہوتے ہی لوگوں سے بات کریں گے. واقعی معجزہ ہے. اور کب؟ وَكَهْلًا. یہ لفظ کہل یاد رکھیے گا. وَكَهْلًا. بڑے پریشان ہوئے مفسرین نے کہلن کیوں کہا. ابھی تک کسی کے پاس اس کا جواب نہیں آیا. بائی دی وے میں آپ کو بتا دوں، بولیں گے، ان کا اعجاز یہ ہوگا، یہ معجزہ دکھائیں گے، یہ بولیں گے بچپن میں، اور جب کہل کی ایج کو پہنچیں گے. کہل کیا ہے؟ 40 کے آس پاس کی لائف کو، عمر کو کہل کہا جاتا ہے. تو یہ بولیں گے بچپن میں اور بولیں گے جب 40 سال کے ہوں گے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو سمجھ میں آیا کہ جب بچے ہوں گے اس وقت بولیں گے، تو پتہ چلا کہ ہاں یہ اعجاز ہے. ایک بچہ ہے نہیں بولتا، وہ بولا ہے. لیکن اب ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں 40 سال کے ہیں، اگر آپ بولنے لگیں تو میں کہا ارے واہ ماشاءاللہ دیکھیں ان کو، دیکھو یہ بول لیں، ارے بھائی دیکھیں یہ بول لیں، یہ بھی بول لیں. آپ کہیں کیا مطلب ہے؟ ارے 40 سال کے بول لیں. تو 40 سال کا بولنا کون سا معجزہ ہے؟ پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ بولیں گے، اور 2 موقعوں پر بولیں گے. ایک جب بچپنا ہوگا جب بولیں گے، ایک جب 40 سال کے ہوں گے جب بولیں گے. اب بولے تو معجزہ ہے، جب بولیں گے تو معجزہ ہوگا. دکھا دو اس کی تشریح، اس کی تفسیر. میں چیلنج کرتے نا، علی کا نام دکھاؤ کہاں ہے قرآن میں؟ علی کا دکھاؤ. علی کا ہر جگہ ہے، علی کا بھی ہے، علی کے فرزند کا بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ دیکھو کہ 40 سال کا جو عمر ہے اس سے آس پاس کی جو عمر ہے، کہل کی جو عمر ہے، تاکہ تلاش کرو، ریسرچ کر لو کہل کس کو کہتے ہیں. اس کہل کی 30 سے 40 سال کے درمیان کی جو عمر ہے اسے کہل کہا جاتا ہے. اس میں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اس وقت بولیں گے تو معجزہ ہونا چاہیے. یعنی لوگ کہیں کہ یہ انیوزول ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بول رہے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب اتنے عرصے کے بعد بولیں کہ برسوں گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، ابھی بھی بول رہے ہیں، ابھی بھی اسی کہل ایج میں ہیں. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب اسی پرپس سے بولیں گے جس پرپس سے پہلے بولے تھے. پہلے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی تھی، جب کہل ہو کر بولیں گے تو امام کی عصمت کی گواہی دیں گے. تھوڑا سا آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا سا آگے آ جائیے. جزاک اللہ. تو پتا چلا کہ قرآن کس معجزانہ انداز سے نہ صرف پہلے امام کی بات کر رہا ہے، 12ویں امام کی خبر دے رہا ہے. آئیں گے اور آ کر گواہی دیں گے جب کہل ہوں گے. یہی ایک صورت ہے کہ آپ اس کو قبول کریں کہ ہاں واقعاً جب کہل ہوں گے اس وقت بولیں گے ارے یہ عیسیٰ ابھی بھی جوان ہے، یہ عیسیٰ ہی ہیں جو بول رہے ہیں کہ ہاں عیسیٰ بول رہے ہیں. اب کیوں آئے ہیں؟ کہ اس وقت اس لیے بولے تھے کہ میری ماں کی عصمت ثابت ہو جائے. آج میں آیا ہی اس لیے ہوں، بول بھی رہا ہوں، پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تاکہ فرزند زہرا کی عصمت واضح ہو، ان کی امامت ثابت ہو جائے. پہلا امام بھی بھائی اور آخری امام بھی سب قرآن سے واضح ہے. اور ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی امام مہدی کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ یقین جانے میں اگر صرف آیتیں پڑھتا رہوں، صرف بہت واضح ڈائریکٹ امام زمانہ کے لیے ڈائریکٹ آیتیں ہیں، براہ راست آیتیں ہیں.
انکار ہی نہیں کرتے. میں نے کہا نا اسٹائل ایسا ہے تو کہ الفاظ خدا ایسے یوز کرتا ہے کہ آپ ہٹا نہیں سکتے اس جگہ سے. اسی کا نام ہدایت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع نہیں, انشاءاللہ کبھی اگر آپ سنیں تو صرف امام زمانہ کے تعلق سے مثلا یہی آیت چلیں آپ پوچھ لیں کہ اسے ایک کہل کا مطلب بتاؤ, تو ہم سے کہنے لگے کہ بھئی پھر بھی آپ کیسے. ہم نے کہا ایک بات بتاؤ کہ تمہیں کیا پریشانی ہے کہ تم مانو امام زمانہ کو. کہا کہ پریشانی ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے, آپ دکھائیں. ایک صاحب یوٹیوب پہ بھی ان کا وہ ہے, وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ دیکھو میں یہاں ہوں, میں بول رہا ہوں نا, ان کے امام زندہ ہیں, سن رہے ہوں گے, ان کا عقیدہ ہے کہ سنتے ہیں, سب کو سنتے ہیں, مجھ کو سن رہے ہیں نا, تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کال کریں, میرے اس لائیو شو پہ مجھے کال کریں, اگر ہیں تو کال کریں, ورنہ مان لو کہ نہیں ہے. دیکھیں اتنی عقل ہوتی ہے. اہل بیت کا جو دشمن ہوتے ہیں نا مخالف, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, آج کا تجربہ کر لیجیے گا, علی کی دشمنی جب آتی ہے نا, سب سے پہلے جو چیز رخصت ہوتی ہے اسے عقل کہتے ہیں. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, یہ کوئی بھی جذباتی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, اب آپ بتائیں یہ کون سا بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ بھئی مجھے کال کریں. تمہیں کوئی تو مجھ سے کہو گے تو میں کال نہیں کروں گا, تو امام زمانہ ہے, کال کریں. اب آپ کسی کو کال کریں, کسی پریسیڈنٹ سے کہیں وہ مجھے کال کرا, اگر ہے تو مجھے کال کریں. ارے ہے بھائی, تمہیں کیوں کال کرے گا. لیکن وہاں آپ وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے کال کریں, چلو بھائی. اور انہوں نے پاز دیا تھوڑا سا چند سیکنڈ کا, ہاں بھائی رک جاؤ, ان کا کال آنے والا ہے. ہاں آیا نہیں آیا, ایک بچے کا کال آ گیا, بچے کا, چھوٹے بچے کا. اس نے کہا مولانا صاحب, کہا ہاں بیٹا, کہ آپ امام زمانہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, کہ ہاں. آپ چاہتے ہیں ان کا کال آ جائے, ہاں بیٹا, تو تم شیعہ ہو, آپ اس کو چھوڑیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ امام آپ کو کال کریں, کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں آپ کے امام مجھے کال کریں. تو اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر نہیں کال کریں تو اس کا مطلب نہیں ہے. وہ کہا بالکل نہیں ہے, اگر ہوں تو کال کریں گے. کہیں گے پھر مولانا صاحب آپ اپنے خدا سے کہیں مجھے کال کریں. آپ جس خدا کو مانتے ہیں جب وہ مجھے کال کر لے گا تو پھر میرا مولا ضرور تمہیں بھی کال کر لے گا. انہوں نے کہا خدا کیسے کال کر لے گا, انہوں نے کہا پھر امام کیسے کال کر لے گا. لیکن میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم دیکھنا چاہتے ہو امام کو, میں دکھا دوں. یہ جو سناٹا ہے نا مجھے سمجھ مولا اتنا بڑا آپ دعویٰ کر رہے ہیں, آپ یقین جانے میں ابھی بھی دعویٰ اسی طرح کر رہا ہوں. انٹرنیٹ پہ جاری ہیں باتیں, سب لوگ سنیں گے, اور اس طرح کی کوئی اختلافی باتیں میں کرنے کا عادی بھی نہیں. لیکن سمجھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کچھ باتیں واضح طور پر کہنی پڑتی. آپ چاہتے ہیں امام زمانہ کو دیکھیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں دکھا سکتا ہوں بالکل. مجھے معلوم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مولانا استغفر اللہ, آپ کتنی بڑی جرأت کر رہے ہیں, آپ ہیں کون کہ دکھائیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ میں سے کسی کو نہیں دکھا سکتے بھائی. وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ دکھاؤ امام تو نہیں ہے, جو انکار کر رہے ہیں نا امام کا, میں ان کو دکھاؤں گا. آپ کیا مجھ کو بھی دکھا دیں؟ نہیں, آپ کو نہیں دکھائیں گے. ہاں پریشان نہ ہو, ہم آپ کو بالکل نہیں دکھائیں گے, ان کو دکھا سکتے ہیں. آ جائے کوئی صرف مجھ سے یہ کہے کہ مجھے امام دکھا دو, تو آپ نے کہا پھر کیسے آپ دکھائیں گے. کہے تو صحیح مجھ سے کہ مجھے امام دکھاؤ تمہیں. تو میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ ٹھیک ہے, میں بہت ہی اطمینان سے کہہ رہا ہوں میں دکھا سکتا ہوں, دلائل کے ذریعے سے, دوسرے ذرائع سے. اور آپ کہہ رہے نہیں ایسے بالکل ہم دیکھ لیں فزیکل ایسے دکھائیں, وہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں. لیکن میں یہ صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو پوچھ رہا ہے کہ مجھے دکھا وہ ہے کون. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کہ ہم اس کو واقعی پھر دکھا دیں, آ جاؤ آؤ دیکھ لو. اور ہو سکتا ہے میں یہ کہوں سنو تم کو میں دکھا سکتا ہوں مگر تم کو نہیں دکھاؤں گا, تمہیں تو نہیں دکھاؤں گا. آپ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں مولانا, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. بھائی سمپل سی بات ہے, اگر کوئی شخص ایسا ملا مجھے جس سے میں یہ کہوں گا بھائی تمہیں تو نہیں دکھاؤں گا, تو کیوں کہا, اس لیے کہ تم نہیں مانو گے, مجھے پتہ نہیں مانو گے. آپ کو کیسے معلوم؟ ارے دکھائیں تو صحیح. ارے بھائی میں بڑا ہوں یا رسول بڑے ہیں, بتاؤ. رسول نے پہلا دکھایا, نہیں مانا تو میرے دکھانے سے 12ویں کو کہاں سے مان لو گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کی بھی کیوریوسٹی ختم ہو گئی نا, آپ بھی پریشان ہو گئے تھے. بھائی ایسے لوگوں سے ایسی بات کرنی پڑتی. دکھا دیں, دکھا دیا, غدیر کے میدان میں دکھایا, مانا, تو بہتر یہ ہے کہ اب مت پوچھو کہ دکھا دو, یہ دکھا. تو قرآن مجید نے اس سورے میں اتنے دروس دیے ہیں. دیکھیں شاہد شاہد گواہ, اب گواہ بنا دیا.
اب یہ گواہی خود ایک موضوع ہے کہ ہر ایک کی گواہی اسی کے حساب سے، اس کے اسٹیٹس کے لحاظ سے اس کو گواہ ملتے ہیں. یہاں پر یہ نہیں ملتا کہ بھئی اللہ میرا گواہ ہے اور یہ بچہ میرا گواہ ہے، کا نہیں. اس لیے کہ نبوت کے اعتبار سے گواہی اللہ نے ان کے لیے مہیا کر دی سچویشن کے اعتبار سے. لیکن جب یقول الذین کفروا لست مرسلا، جب خاتم النبیین سے مشرکین کہیں کہ آپ تو رسول ہی نہیں ہیں، اب جب خدا گواہی پیش کرے گا تو کہے گا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب ہے وہ گواہ ہے، وہ گواہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں میں کتنی جلدی جلدی لے کر چلنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب گواہی کی بات آئی تو اس آیت کو، سورہ رعد کی آخری آیت ہے، اور بائی دی وے ہم ابھی سورہ یوسف تمام کیا ہم لوگوں نے، اور سورہ رعد شروع کیا ہے اسی سال. اس کا آخری آیت سورہ رعد کی یہ ہے جو میں نے پڑھی، گواہی کی، مولا علی کو گواہ بنایا کس کا؟ رسالت کا. تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کہا؟ ایک سوال ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، گواہ، میری رسالت کے گواہ کافی ہیں، میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک تو خدا کو، نہ خدا کے پاس کوئی جا سکتا ہے نہ خدا ان کے پاس جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ومن عندہ، جس کے پاس علم کتاب ہے. اب یہ علم کتاب کس کے پاس؟ اس بحث کو چھوڑیں کہ علم کتاب کس کے پاس ہے. فی الحال یہ طے شدہ ہے کہ ایک گواہ کے ساتھ اللہ نے ایک اور گواہ پیش کیا، ایک اسے پیش کیا، ایک اور کو پیش کیا. یہ جو دوسرے کو پیش کیا کون ہے، کیوں ہے، اور اس میں علم الکتاب کی شرط کیوں لگائی؟ نام لیتے تھے نا کہ نہیں، چونکہ اسے پیش کرنا تھا جو ایک، جس کی ایک گواہی میں دونوں گواہیاں ہوں. کوئی خدا سے بات نہیں کر سکتا، خدا اس سے بات نہیں کرے گا، تو پھر کوئی ایسا ہو جس کی گواہی اس کی بھی ہو اور خدا کی بھی ہو، اور خدا کی گواہی یہ کتاب ہے، تو کتاب بھی اس کے پاس ہو پورا علم، اور وہ خود بھی بول رہا ہو. ایک گواہی میں دو گواہیاں جس کی ہو وہی نبی کی نبوت کا گواہ بنے گا، اور علی کے سوا کوئی نہیں. وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے. اچھا، سمپل سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بتائیے کہ کیوں نہیں نبی نے کہا کہ تم گواہ مانگ رہے ہو؟ روز اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ، سنو، یہ روز اتنے مسلمان تشہد ان کا ختم نہیں ہوتا، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ سارے مسلمان ہوئے ہی کلمہ پڑھ کے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ سب گواہ میرے پاس 1 ملین گواہ موجود ہیں، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو کیوں نہیں صحابہ کو بطور گواہ پیش کیا؟ کیوں نہیں امت کو بطور گواہ پیش کیا؟ ایک گواہ بہتر ہے کہ 1 ملین بہتر ہے، آپ سوچیں. لیکن یہاں خدا ایک پیش کر رہا ہے، یعنی ایک خود ہے، اس کے بعد جو ویزیبل گواہ ہے وہ ایک ہے. ایک گواہ کے بجائے خدا یہ کہہ دیتا کہ ان سے کہہ دو یہ ملین میرے ہیں گواہ، مگر کہا نہیں، بس یہ ہے گواہ. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ امت میں اور علی میں فرق کیا ہے. میں فرق دے رہا ہوں، دیکھیں ایک ہی جملے میں فرق دوں گا، وقت نہیں ہے، ایک ہی جملے میں انشاءاللہ یہ مجمع ہے سمجھدار پہنچ جائے گا. میں دیکھیں آپ بھی تو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، تو آپ کی گواہی کیوں نہیں کاؤنٹ ہو رہی ہے؟ علی کی گواہی کیوں کاؤنٹ ہو رہی ہے؟ آپ کی گواہی میں علی کی گواہی میں فرق کیا ہے؟ کیوں علی کی ایک گواہی ملینز بلینز مسلمانوں کی گواہی پہ بھاری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی گواہی کی کیفیت مختلف ہے. مسلمان جب گواہی دیتا ہے تو اس سے نبی کی نبوت ثابت نہیں ہوتی، اگر سچا ہے تو اس کا ایمان ثابت ہوتا ہے. مگر جب علی گواہی دیتا ہے تو اس سے علی کا ایمان نہیں، نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے. علی تو ہے ہی مومن، وہ تو ہے امیر المومنین. وہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں مومن ہوں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ رسول ہیں. مگر تم میں سے کوئی جرأت نہیں کر سکتا یہ کہنے کی کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ کہ آؤ میں ثابت کروں کہ یہ رسول ہیں.
نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ثابت کروں کہ میں مسلمان ہوں. صحیح ہے، یہ فرق ہے بس. اذان محترم، اب بات ظاہر سی بات ہے، صرف ایک جملہ کہوں گا تاکہ ربط بھی ہو جائے کہ آگے جا کر جناب یوسف جب قید خانے میں پہنچتے ہیں تو پہنچ کر قید خانے میں ہم سب کو سب سے بڑا میسج انہوں نے یہ دیا کہ بہانے مت بنانا، ہر شخص کی اپنی ذمہ داری. تمہارے پاس دین ہے، ایمان ہے، اسٹرانگ ہو اپنے ایمان میں، اتنا کافی نہیں ہے کہ میں مومن ہوں. جب تک جو تمہارے پاس یہ خزانہ ہے ایمان کا، معرفت کا، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرو. تم نے کتنے لوگوں تک یہ حق کا پیغام پہنچایا ہے؟ اپنے گھروں تک رکھنا، امام بارگاہوں تک رکھنا، یہ ٹھیک ہے، تم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن it is not enough. آگے بڑھنا ہے. کتنے لوگوں کو تم نے پیغام حق دیا، کہا یہ ریزن ہے اور وہ ریزن ہے اور یہ مجبوری ہے اور وہ مجبوری ہے. جب قید خانے میں پہنچتے ہیں تو قید خانے میں پہنچ کر جناب پہلے تو قید خانے کو کیسے قبول کیا؟ ربی السجن احب الی مما یدعوننی، یہ جس طرف مجھے بلا رہے ہیں اس سے زیادہ مجھے محبوب اور پیارا یہ قید خانہ ہے. مجھے قید خانہ پسند ہے، یہ ماحول پسند نہیں ہے. قید خانے کو پریفر کیا اس ماحول پر. جب قید خانے میں پہنچے تو وہاں دین کی تبلیغ شروع کر دی. ان سے سوال ہو رہا ہے، کہا میں تم کو جواب دوں گا کہ تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے، مگر سنو یہ بتاؤ کہ وہ پروردگار عظیم ہے اور بہتر ہے جو واحد و قہار ہے، ام ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. پیغام دینا شروع کیا. اس کے بعد اپنا تعارف کرایا. اپنا تعارف کراتے کہتے کہ دیکھو انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق، اور میں نے اپنے آباء و اجداد کے اس دین کو قبول کیا جو اعلیٰ، بہترین، مقدس دین ہے، جو واحد اور یکتا پروردگار کو مانتے ہیں. کمال کی بات کی. دیکھیں یہ دونوں آیتیں آپ پڑھ لیجئے گا. میں نے ترک کیا، ترک تو اس وقت ہوتا جب پہلے ہو تب ترک نہیں. ترک کا مطلب ہے کہ میں چھوڑے ہوئے ہوں. اس چھوڑنے ہی کو رفض کہتے ہیں اور اسی کو رافضی کہتے ہیں. جو چھوڑ دے اللہ کے سوا کسی کو بھی، اسی کو رافضی کہا جاتا ہے. رفض یعنی چھوڑنا، آج بھی کی عربی میں یہی استعمال ہوتا ہے. ترکتو، میں نے چھوڑ دیا، غیر اللہ کو سب کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس کو مان لیا جو میرے آباء و اجداد کا پروردگار. چھوڑ دیا ہے، مان لیا ہے. دو باتیں کی، اس پہ دونوں پہ زور دیا. مگر پہلے کہا چھوڑ دیا ہے، پھر کہا کہ میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ تبرہ تولا. یہ جب تک دونوں ایک ساتھ نہ ہوں وہ والا ایمان نہیں آ سکتا جو ابراہیم و اسماعیل اور یوسف اور یعقوب اور انبیاء کا ایمان یہ ہے کہ پہلے اظہار کرو کہ بھئی ہم نہیں مانتے، پھر اظہار کرو کہ ہم مانتے. کس کو نہیں مانتے وہ بھی بتاؤ، کس کو مانتے ہو وہ بھی بتاؤ. اور پھر اچھا یہ بتاؤ کہ جب جناب یوسف نے یہ بات کہی تو یہی کہہ دیتے سیدھے سیدھے کہ میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جو شرک کرتے ہیں، اور جو موحد ہیں میں ان کو مانتا ہوں. یہ نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ باپ دادا کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ حالانکہ اس کے بعد تیسری آیت اس کے بعد آتی ہے تو اس میں خود کہتے ہیں کہ یہ جو تم اپنے آباء و اجداد کی بات مانتے ہو نا، اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یعنی ان کے آباء و اجداد کی دین کو برا کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد پر فخر کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ بس یہی ہے جہاں مجھے رکنا ہے. بات یہ ہے کہ یوسف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ باپ دادا کا دین، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، یہ قابل قبول نہیں ہے. دین عقل سے قبول کیا جاتا ہے. باپ دادا کا حوالہ اس وقت دیا جاتا ہے جب باپ دادا اس قابل ہو کہ ان کا ذکر کیا جائے، اور پھر آ کے بیٹا میدان میں بھی ہو، رزم میں ہو، بزم میں ہو، آ کر بتائے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، اپنے باپ کا ذکر کرتا رہے. اس لیے کہ باپ اس قابل ہے تو ذکر کر رہے. یوسف نے کہا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، پہچان لو، میرا باپ کون، میرا دادا کون، میرا پردادا کون. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ اس قابل ہے کہ ان پر فخر کیا جائے. اب ہم نے دیکھا کہ علی جب بھی میدان میں آئے آ کر بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں.
انا بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، ہر جگہ ابو طالب کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کیوں؟ کہا تاکہ جو میرے مقابلے پر آئے وہ بھی اپنے باپ کا نام بتائے، وہ بھی بتائے کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے۔ ہم بھی تو دیکھیں کیا اس کا باپ بھی ایسا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے؟ علی تو ہر جگہ ذکر کر رہے ہیں ابو طالب کا، علی کے مقابلے پر آنے والا بھی تو بتائے اس کا باپ کون ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب یہاں علی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، ہر موقع پر یہی کہا، صرف ایک موقع ہے، بس ایک موقع ہے جہاں نہیں کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، باپ کا ذکر نہیں کیا، ماں کا ذکر کیا، اس لیے کہ مد مقابل نے ماں کا ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ علی نے کہا اچھا تیری ماں، تو تجھ کو معلوم نہیں میری ماں کون ہے؟ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ بس یہی حیدر، یہی علی جو اپنے باپ پر افتخار کرتے ہیں۔ ہمیشہ باپ پر فخر کیا جاتا ہے، میرا باپ ایسا، میرا باپ ایسا، میرا دادا ایسا۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب بھی فخر کرتے اگر قابل فخر ہیں تو ماں باپ کی بات کی جاتی ہے۔ کیا کہنے علی کے، جہاں ایک طرف باپ پہ افتخار ہے، میرا باپ ایسا، وہاں کتنا عظیم ہے یہ علی، جسے ایک طرف باپ پہ فخر ہے، ایک طرف اپنے بیٹے پہ فخر، ایک طرف باپ کا ذکر ہوتا ہے بار بار، ایک طرف بیٹے کا تذکرہ ہے بار بار، اور اس طرح ذکر ہے کہ بس مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے۔ آپ سوچیں، تاکہ قسم لرز جائے انسان یہ سوچ کر کہ کون مانگ رہا ہے اللہ سے ایک بیٹا، بیٹا مانگ رہا ہے، مجھے بیٹا چاہیے۔ جس کا کوئی بیٹا نہ ہو اگر وہ مانگے تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی۔ جس کے بیٹے ہیں، نہ صرف بیٹے ہیں، کائنات میں، تاریخ بشریت میں، انبیاء کے گھرانوں میں بھی ایسے بیٹے نہیں آئے جیسے بیٹے اللہ نے علی کو دے دیے۔ کسی کو نے آدم سے لے کر خاتم تک کسی کو یہ بیٹے نہیں دیے، چونکہ کسی کو نہیں دیے، اور اس کسی میں چونکہ ایک عظیم ذات گرامی آ گئی تھی خاتم النبیین کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو بھی شامل کر لے، تو پھر تو ان کو بھی نہیں دیے، تو اللہ نے انہی کو ان کا بھی بیٹا بنا، ابنا انا و ابنا، ایسے بیٹے جو ایک طرف جو علی کے بیٹے ہیں اور قرآن کی روشنی میں نبی کے بیٹے، ایسے بیٹے ہوتے ہوئے وہ یہ کہیں مجھے عباس کی ضرورت ہے، وہ طلب کریں عباس کی ضرورت ہے۔ ہاں عباس ملے ہیں علی کو، کس شان سے ملے ہیں؟ جیسی دعا مانگی تھی ویسا بیٹا اللہ نے دے دیا۔ ابھی میں کیا کہہ رہا تھا؟ باپ پر بھی افتخار ہے، ماں کا بھی تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے، نام سے شروع ہوتا ہے، نام رکھتی ہے ماں، اگر پسند کرتی ہے کوئی نام اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کیسا۔ اس سے بھی پہلے انتخاب، باپ انتخاب کر رہا ہے ایک اولاد جو آنے والی ہے، اس کے لیے کیسی ماں تلاش، بیوی نہیں، اپنے لیے بیوی نہیں، اپنے بچے کے لیے ماں تلاش کر۔ علی نے عباس کو طلب کیا تاکہ وفادار بیٹا میرا بیٹا بن کر نبی کے بیٹے پر اپنی جان قربان کر سکے۔ اب یہ کیسا ہوگا بیٹا، یہ تو پتہ چلے گا کہ ماں کیسی ہے۔ اب جب ماں پہلے ہی دن گھر میں داخل ہوتی ہے اور بچے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے شہزادو میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں۔ سوچیں، ماں ہو کر خود کو بچوں کی خادمہ کہہ رہی ہے، میں تمہاری ماں کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ نام ہے فاطمہ، علی پکارتے فاطمہ، بچے تڑپ جاتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتی ہیں مولا میرے نام سے مجھ کو مت پکارا کیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا جیسے آپ کہتے ہیں فاطمہ، بچے اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں،
उनको माँ अपनी वो फातिमा याद आ जाती। कहा ठीक है, मैं तुमको अब उम्मुल बनीन कहूंगा, बेटों की माँ, बेटों की। यही कहा करती थी आखिर में कि वो बनीन कहाँ है जिनके में माँ थी। कैसी तरबियत की है, जिंदगी भर भाई को, जो उसी बाप का बेटा है, भाई है, भाई पे कितना इफ्तिखार होता है भाई को। कह सकते थे देखो मैं हुसैन गवाई हूं, देखो हुसैन मेरा भाई है, नहीं, देखो हुसैन मेरा आका है, देखो हुसैन मेरा सैयद हो सरदार। कितना भरोसा, अजीब शख्सियत है जनाब अबुल फजल अब्बास की। अली कौन पर भरोसा, फातिमा इस अब्बास के लिए दुआ कर रही हैं, हसन इस अब्बास पर भरोसा किए हुए हैं, हुसैन की ढारस बन गए हैं अब्बास। सबसे बढ़कर यह कि ज़ैनब ऐसी ढारस, ऐसी ढारस, और सकीना ऐसी आस, ऐसी उम्मीद, सबकी आस बने हुए हैं अब्बास। जब आते हैं ना, बहन के पास आते हैं इजाजत लेने के लिए, और पता चला कि अब्बास भी जा रहे हैं, तो बस एक मर्तबा कहने लगी कि अब मुझे यकीन हो गया अब्बास, मुझे यकीन हो गया वो दिन आ गया है। कहा किस बात का यकीन हुआ, कौन से दिन का। कहा मेरे बाबा ने एक दिन मुझसे कहा था मेरे बाजुओं को चूम कर, ज़ैनब इन बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। अब्बास जब तुम पैदा हुए, जब तुम बड़े हुए, जब तुम जवान हुए, तो तुम्हारे बाजुओं को देखकर मैं सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो, कि इसकी मजाल जो उसके हाथों में रसन बांधे। मगर अब मुझको यकीन हो गया तुम जा रहे हो, मेरा हिजाब जा रहा है, ज़ैनब की असीरी का इंतजाम हो रहा है। ये अब्बास हैं, बार बार हुसैन के पास आते हैं इजाजत मिल जाए, लेकिन यही जवाब मिलता है तुम मेरे लश्कर के अलमदार, तुम मेरे लश्कर के अलमदार। बोला मैं किस लश्कर का, वो लश्कर कहां जिसका मैं अलमदार। हुसैन कहते हैं हाँ अब्बास, तुम्हारे हाथ में अलम है हुसैन का, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं जाने की। एक मरतबा आते हैं घर, खेमे में आते हैं, खेमे में आए, सकीना ने आके लिपट कर कहा चचा जान बहुत प्यासी हूँ। कहा बेटा अपना मशकीज़ा लेकर आ जाओ। मशकीज़ा लिया, हाथ में मशकीज़ा है, एक हाथ में सकीना का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में सकीना के मशकीज़ा दिया, आओ मेरे साथ चलो। आ गए, हुसैन के सामने आके खामोश खड़े हो गए, जबान से कुछ नहीं कहा, बस खड़े हो गए। हुसैन ने सर उठा के देखा, सकीना को देखा, खुश्क मशकीज़े को देखा, अब्बास को देखा, कहने लगे अब्बास इतनी बड़ी सिफारिश लेकर आए हो, अब मैं रद्द नहीं कर सकता, जाओ सकीना के लिए पानी लेकर आओ, तुमको पानी लेकर आना, सकीना के लिए पानी लाना। यह है अब्बास, सकीना के लिए पानी लेने के लिए अब्बास चलते हैं। सकीना तमाम बच्चों को अपने गिर्द जमा करती है, बच्चों मेरा चचा जा रहा है पानी लेने। सारे छोटे छोटे बच्चे अपने खुश और खाली कूजे लेकर चले आते हैं, सकीना हमको भी देना, जब चचा लेकर आना है थोड़ा हमको भी दे देना। वो कह रहा मैं भी प्यासा हूं, सबको तसल्ली दे रही है सकीना, तुमको भी मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, तुमको भी मिलेगा। और एक मर्तबा अब्बास चलते हैं, रुखसत होते हैं, पानी लेने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक बार पहुंच गए, फुरात के किनारे पहुंच गए, फुरात पर कब्जा हो गया। अब्बास है, अली का बेटा है, फुरात तक न पहुंचे तो कौन पहुंचेगा। कब्जा कर लिया फुरात पर, लेकिन पानी को देखा, दूर से खेमों को देखा, पानी को चुल्लू में उठाया, दुनिया को दिखाया कि देखो मेरे कब्जे में पानी है। मगर जब तक सकीना प्यासी है अब्बास पानी नहीं पिएगा, जब तक मेरा हुसैन प्यासा है अब्बास पानी नहीं पिएगा। पानी को फेंक दिया दरिया में, फुरात से निकले बाहर, मशकीज़ा लेकर साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। घोड़े को बस इशारा किया है मेरे घोड़े मुझे किसी तरह तू खेमे तक पहुंचा दे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, सकीना को पानी मिल जाएगा। अलम भी हाथ में है, सकीना का मशकीज़ा भी हाथ में है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सकीना एक मर्तबा इशारा कर रही है, बच्चों वो देखो मेरे चाचा का अलम आ रहा है, बच्चों वो देखो अलम आ रहा है। बच्चे तड़प रहे हैं, हम बड़े खुश हैं इसलिए कि हम सबको बहुत दिन के बाद पानी मिल जाएगा।
ابھی علم کو دیکھ کے بچے خوش ہو ہی رہے تھے کہ علم جھکا، کسی ظالم نے میرے مولا کا دانا بازو قلم کیا. واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. قلم ہوا ہے ہاتھ. عباس کی زبان سے جملے نکلے ہیں، تم نے میرے ہاتھ کو قلم کیا، میں ابھی بھی اپنے حسین کی حمایت کرتا رہوں گا. علم جھکنا تھا. سکینہ نے جھکتے ہوئے علم کو دیکھا، تڑپ کے بچوں سے کہا بچوں دعا کرو میرے چچا کی خیر ہو، علم جھک رہا ہے. بچوں نے دعا کرنا شروع کی. تھوڑی دیر کے لیے دعا قبول ہو گئی ہوگی. علم بائیں ہاتھ میں لے لیا عباس نے. علم اب جو پھر اٹھا، پھر آگے بڑھنے لگا علم. سکینہ نے کہا بچوں اللہ کا شکر ہے میرے چچا پھر آ رہے ہیں. وہ دیکھو علم آ رہا، چچا آ رہے ہیں. علم کو آتے ہوئے دیکھا، مگر پھر کسی نے ایک وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا. اب جو علم جھکا تو پھر نہ اڑ سکا. عباس پھر بھی خیمے کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ دونوں ہاتھ تو کٹ گئے، اب زندگی کی آس نہیں رہی، خون بہ رہا ہے. ایک امید رہ گئی ہے، ابھی مشکیزہ سلامت ہے، یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے. مشکیزے کو اپنے دانتوں سے دبایا، سینے سے لگایا، سینے کو گھوڑے کی پشت پہ رکھ دیا. گھوڑے سے کہا جلدی آگے چل، مجھے خیمے تک پہنچا دے. تیر آتے رہے، جسم کو لگتے رہے. عباس ہر تیر کو اپنے جسم پہ لیتے رہے، مگر ایک تیر ایسا آیا، تیر لگا جا کر سکینہ کی مشکیزہ، پانی بہنے لگا. عباس نے بہتے ہوئے پانی کو دیکھا، گھوڑے سے کہا گھوڑے اپنے رخ کو موڑ دے، واپس فرات کی طرف لے چل. اب گھوڑا واپس گیا. ایک مرتبہ چاروں طرف سے ظالموں نے گھیرا. کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تبر مارتا ہے. ایک ظالم نے آگے آ کر اتنے زور سے سر پر گرز لگایا. 21 رمضان کو علی کے سر پر جب ضربت لگی، تاریخ کہتی ہے کہ علی نے اپنے ہاتھوں سے سر کو تھام لیا تھا. زخم اتنا شدید تھا، سر کو اپنے ہاتھوں سے تھاما. میں کہوں گا مولا ایک مظلوم کربلا میں ایسا ہے جس کے سر پہ ضرب لگی مگر ہاتھوں کو تھام بھی نہ سکا، اپنے سر کو تھام بھی نہ سکا، ہاتھ نہیں تھے. جب ام البنین کو پتا چلا کہ میرا عباس مارا گیا تو کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ اس کی مجال جو عباس کو مارے، ہزاروں کا لشکر بھی ہو تو عباس کو نہیں مار سکتا تھا. بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا تھا. کہا اب مجھے یقین آتا ہے، ہاں اب مجھے یقین آتا ہے، میرے لال کے ہاتھ پہلے کاٹے گئے پھر مارا گیا. لیکن میں یہ سوچتی ہوں میرا لال جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا تو ہر سوار اپنے ہاتھوں کا سہارا لے. عباس منہ کے بل زمین پر. بس تمام کی میں نے آپ کی زحمت. حسین عباس کی آواز کے سہارا، یا مولا ادرکنی، میرا آخری سلام. حسین چلے، قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ عباس زمین پر ہے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہے. قریب پہنچ کے کہا بھیا میں آ گیا، عباس میرے بھائی میں آ گیا. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کا آقا میں آپ کے استقبال کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں، ہاتھ نہیں ہے، اٹھ نہیں سکتا، کم سے کم زیارت تو کر لوں. کہا دیکھتے کیوں نہیں؟ کہا مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون آ کر جم گیا ہے، آپ کو زحمت نہیں دیتا. میں چاہتا ہوں آخری میری نظر آپ کے چہرے پر ہو، میرے اس آنکھ کے خون کو صاف کر دے آقا.
یہ زحمت میں آپ کو زندگی میں پہلی بار دے رہا ہوں. کہا کوئی بات نہیں. اپنے ابا کے دامن سے آنکھوں کا خون صاف کیا. خون کا صاف کرنا تھا, آنکھ کھولی, حسین کو دیکھا, مسکرانے لگے. آقا بہت شکریہ, آپ آ گئے. ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. بتاؤ وصیت کیا ہے؟ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیں. اگر سکینہ نے کہیں پوچھ لیا چچا کیا پانی لائے کہ نہیں, میں کیا جواب دوں گا؟ میرا لاشا یہی چھوڑ دے. آپ روئے نا, بس تمام ہو رہی ہے گفتگو. ایک اور روایت ہے, روایت معتبر روایت ہے. آپ نے جناب قاسم کے لیے سنا ہے نا, لاشا پامال ہوا. معتبر روایت ہے. ہو سکتا ہے عباس نے لاشا اٹھانے کو اس وجہ سے منع کیا. روایت کیا ہے کہ فَقَطَّعُوهُ اِرْبًا اِرْبًا. عباس سے ان ظالموں کو اتنی دشمنی تھی کہ حسین کے آنے سے پہلے جب عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں تو سب نے اتنی تلواریں ماری کہ جس میں ہتھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ٹکڑے ٹکڑے. عباس جانتے تھے میرے جنازے کو حسین نہیں اٹھا سکیں گے اکیلے, تو کہا میرا جنازہ نہ اٹھائے, میرا لاشا نہ اٹھائے, خیمے میں نہ لے جائے, یہی چھوڑ دے. کہا عباس تمہاری وصیت پر عمل ہوگا, ایک میری بھی خواہش پوری کر دو. کہا مولا کوئی ایسی بات نہ مانگ لے جو یہ غلام نہ کر سکے. زندگی میں کبھی آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کی. مولا کوئی ایسا حکم نہ مل جائے جو میں کر سکوں. کہا نہیں کر سکتے ہو عباس, پوری زندگی تم مجھے آقا کہتے رہے, میرے بھائی ہو کر میرے دل کی ہمیشہ سے حسرت رہی. کبھی میرا چھوٹا بھائی مجھے بھائی کہہ دے تو مجھے کتنا فخر ہوگا. عباس جاتے جاتے ایک بار مجھے بھائی کہہ دو. عباس نے جسم کی ساری طاقت کو سمیٹا, آواز دی, بھیا حسین خدا حافظ. میرا دل کہتا ہے زینب نے سنا ہوگا تو کہا ہوگا مجھے بھی ایک بار بہن کہہ دو. حسین علم لے کے چلے, بچوں وہ علم آ رہا ہے, مگر اب جو سکینہ نے دیکھا تو کیا دیکھا, علم آیا, علمدار نہیں آیا. واہ عباسا.